السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، امیر شریعت کا انتخاب اور اوصاف امیر دستور امارت کی روشنی میں، امارت شرعیہ ایک خالص دینی، مذہبی اور ملی ادارہ ہے جس کی تاسیس مجدد زماں، علم و عمل کے پیکر، خلوص و للہیت کے مجسم، اخلاق و کردار کے غازی، مرد مجاہد حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب علیہ الرحمہ نے اتحاد ملت اور نفاذ شریعت پر رکھی ہے۔ اسی میں اس کی خوبصورتی اور اس کا وقار جھلکتا ہے۔ ہمارے اکابر نے بڑی دور اندیشی اور غیر معمولی فہم و فراست سے ادارہ کی ایک ایک چیز کو منظم اور مربوط کر دیا ہے تاکہ ادارہ سے منسلک ارباب بصیرت حضرات داخلی و خارجی امور کو بلا تأمل و تردد شرعی آئین اور دستور امارت کی روشنی میں آسانی سے حل کر لیا کریں۔ ارباب امارت اختلاف و انتشار سے خود بھی دور رہیں اور عوام کو بھی دور رکھنے کی ممکنہ کوشش کریں تاکہ اس کی بنیاد اضمحلال کا شکار نہ ہونے پائے اور عوام امیر شریعت کی اطاعت سے انحراف نہ کرے۔ اب تک کا مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ امیر کی آواز کبھی صدا بصحرا ثابت نہ ہوئی۔ ایک آواز پر قوم کی اکثریت نے لبیک کہا اور امیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، جس کی تازہ اور زندہ مثال امیر شریعت سابع حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی علمی و عرفانی شخصیت تھی، جن سے ہر کوئی واقف ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ امیر شریعت اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امیر شریعت کے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہے، جسے دستور کے مطابق 3 ماہ کے اندر حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ملکی حالات کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تاخیر کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن جو طریقہ انتخاب اپنایا گیا ہے اس کا دکھ ضرور ہے، کیونکہ وہ غیر شرعی اور دستور امارت کے خلاف ہے، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ امیر شریعت کے انتخاب میں جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا شرعی، اخلاقی، سماجی روح سے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ارباب حل و عقد کو بانیان امارت کے وضع کردہ دستور کو سامنے رکھتے ہوئے امیر کا انتخاب عمل میں لانا چاہیے۔ دستور امارت ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے جس کی روشنی میں حالیہ امیر شریعت کے قضیہ کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کسی فرد اور گروہ کا محض ذاتی اور شخصی مفاد کی خاطر کسی نااہل کو امیر بنانے کے لیے جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ قضیہ امیر کے تعلق سے خدارہ علماء آپس میں ایک دوسرے کے خلاف زبانی تکرار سے بچیں۔ اللہ نے دل و دماغ دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ محض کسی کی عقیدت و محبت میں خدارہ ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے جس سے امارت کا وقار داؤ پر لگ جائے، ملت کا شیرازہ بکھر جائے اور ادارے سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے۔ جب اس کی روحی نکل جائے گی تو اس کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں کی عوام میں ادارے کی کیا عظمت ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ اس لیے ارباب حل و عقد کو بغیر کسی دباؤ کے میزان عدل کو سامنے رکھتے ہوئے امیر شریعت کا انتخاب دستور امارت کی روشنی میں کرنا چاہیے تاکہ امارت اور امیر کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم و دائم رہ سکے۔ ہمارے بڑوں نے انتخاب امیر میں ہمیشہ علمی لیاقت، اہلیت، وجاہت، دیانت اور عوام میں مقبولیت جیسے اوصاف کو ملحوظ رکھا ہے۔ امید ہے کہ موجودہ ارباب حل و عقد بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ نیز اس سلسلے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی میں تقریباً یہ سارے اوصاف موجود ہیں، لہذا ان کو ہی امیر بنایا جائے تاکہ امت کا اتحاد باقی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبدالسلام قاسمی، مدرسہ امدادیہ، دربھنگہ۔